بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ: وتفهم وصیتی ولا تذهبن عنك صفا فإن خير القول ما نفع واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع وينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصيتي إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي عجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا فتكون كالصعب النفور. وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ. سامعین کرام، موضوع سخن تربیت اولاد. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31 کے چند کلمات بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا سابقہ 4-5 نشستوں میں، اور انشاءاللہ اس نشست میں بھی اسی مکتوب کے چند کلمات آپ سامعین کی خدمت میں عرض کر لوں. مولا کائنات نے اس مکتوب کو اپنے بیٹے امام حسن کے لیے بطور وصیت عرض کیا ہے کہ وتفهم وصیتی، میرے بیٹے میری وصیت کو سمجھو، ولا تذهبن عنك صفحا، اور اس سے روگردانی نہ کرو. فإن خیر القول ما نفع، اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمٍ لَا يَنْتَفِعُ، اور اس علم میں کوئی بلائی نہیں ہے جو فائدہ رساں نہ ہو. وَيُنْتَفَعُ بِعِلْمٍ، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. اے فرزند، اے بنیا انی لما رأیتنی قد بلغت سنا، اے فرزند جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ضعف بڑھتا جا رہا ہے، تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی، اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کر کے ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کرے، موت میری طرف سبقت کر جائے، یا اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے، اس لیے وصیت کرنے میں میں نے جلدی کی. یا بدن کی طرح عقل اور رائے بھی کمزور ہو جائے، اس سے پہلے کہ عقل بھی بدن کی طرح
طرح رائے بھی بدن کی طرح کمزور ہونے سے پہلے میں نے وصیت کی، اور اس لیے میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی کہ تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے، یعنی دنیا کی خواہشات کے تسلط ہونے سے پہلے آپ کو میں نے یہ وصیت کی، کیونکہ جب انسان راہ سے بھٹکتا ہے، جب اپنا مقام کھو جاتا ہے، اور اپنے مقام کو کھونے کے بعد، راستہ بھٹکنے کے بعد، پھر وہ اس وصیت کا، اس نصیحت کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے اس نصیحت سے جو قبل از وقت کی جاتی ہے۔ مولا آگے فرماتا ہے وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ، کیونکہ کمسن کا دل اس خالی زمین کے مانند ہوتا ہے جس میں جو بھی بیج ڈالا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، اسے قبول کر لیتی ہے۔ تو بس جو کمسن عمر کے بچے ہیں، جن کی عمر ابھی کم ہے، اس کا دل و دماغ تر و تازہ ہے، وہ خالی زمین سے تشبیہ دیا ہے امیر المومنین نے۔ اس خالی زمین میں آپ جس طرح کا بھی بیج بوئے اسی کا پھل بہت بہترین ملتا ہے، لیکن اگر وہی زمین خراب ہونے کے بعد، پتھریلی ہونے کے بعد، برباد ہونے کے بعد اگر اس میں بہترین بیج بھی ڈالو گے تو تب بھی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا۔ اسی طرح بچوں کا ذہن بگڑنے سے پہلے، اس کا دل و دماغ، اس کی قوت حافظہ، اس کی کیش کرنے کی صلاحیت ختم ہونے سے پہلے اگر نصیحت کی جائے، اس کو تربیت کی جائے، تو اس کا بھی ثمرہ بہترین ثمرہ ملے گا، اور معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان اور ایک بہترین شخص اور شخصیت بن کر ابھر کر سامنے آئے گا۔ سامعین کرام، موضوع سخن تربیت اولاد، اہداف تربیت کو بیان کرتے ہوئے آج انشاءاللہ ہمارے سامعین کی خدمت میں اہداف تربیت میں سے تیسرا ہدف انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سابقہ 3 نشستوں میں تقریباً اہداف تربیت میں سے 2 اہداف کو بیان کر چکا ہوں۔ آج تیسرا ہدف اجتماعی ہے، اجتماعی ہدف۔ اس ہدف کی طرف بھی بعض مربین چلے ہیں، اور انہوں نے اجتماعی ہدف کی رعایت اور اجتماعی ہدف کی اجتماعی تربیت، مثلا یوں کہوں اجتماعی تربیت، یعنی ایک ایسے بچے کی تربیت کرنا جو اجتماع کے لیے کام آ جائے، معاشرے کے لیے کام آ جائے، اس اجتماعی ہدف کی رعایت اور اہتمام کے اوپر بعض مربین نے زور لگایا ہے اور کوشش کی ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ مہم ترین اہداف تربیت میں سے ایک ہدف کیا ہے؟ ہدف اجتماعی ہے، یعنی شخصیت انسان کے لیے، شخص انسان کے لیے، انسان کی شخصیت کو بنانے کے لیے تحقیق کے راستوں کو مکمل طور پر کھولا جائے، اور دوسروں کی اساسی اور بنیادی حریت کو فروغ دینا، اور دوسروں کے حقوق کا احترام کو بھی فروغ دینا، دوسروں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا، دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا، احترام اور ادب اور احترام سے پیش آنا، یہ بھی اہداف تربیت میں سے ایک ہدف ہے۔ بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے کہ دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، دوسروں کے حق کی کس طرح رعایت کرنا ہے، ان چیزوں کی بھی بچوں کا کیا ہے، بچوں سے تربیت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ جس طرح بچے کو تعلیم دینا ضروری ہے، اسی طرح اس کو اخلاق، اسے دوسروں کے ساتھ میل جول کس طرح رکھنا ہے، کس طرح بڑوں کی عزت کرنا ہے، کس طرح چھوٹوں سے پیش آنا ہے، ان چیزوں کو بھی سکھانا ضروری ہے۔ اسی کو ہی تو تربیت کہا جاتا ہے۔ پس اہداف تربیت میں سے اہم ترین ہدف کیا ہوا؟ ہدف اجتماعی، اور یہ واجب ہے کہ تمام شعوب عالم کے درمیان روح تفاہم اور روح صداقت اور روح محبت کو مضبوط کیا جائے۔ اسی طرح جامعات اور دینی اجتماعات کے درمیان بھی تفاہم اور
صداقت اور محبت کو فروغ دینا اہداف تربیت میں سے ایک ہدف ہے، اور ان چیزوں کی فعالیت اور سرگرمی کو نمو بخشنا، ان چیزوں کو انجام دینا، ان افعال کو بروئے کار لانا جن کے ذریعے سے امت اور قوم متحد اور منظم ہو سکتی ہے، ان افعال کو اپنی سلامتی اور اپنے معاشرے کی سلامتی کے لیے ان تمام چیزوں کو فروغ دینا بھی اہداف تربیت میں سے ایک ہدف ہے۔ اسلام نے بھی اسی چیز کی طرح اشارہ کی ہے، اسی چیز کے اوپر تاکید کرتا ہے اسلام بھی کہ اجتماعی روح تفاہم اور روح صداقت کو اجتماع کے اندر لاگو کرنا، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر تفاہم، روح صداقت اور روح محبت اور روح احترام کو فروغ دینا، اسلام نے بھی اس کے اوپر زور لگایا ہے۔ تو بس بچوں کو یہ تربیت کی جائے، بچوں کو یہ تربیت دی جائے کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے کے اصول اور ضوابط اور قوانین کے تحت اس بچے کو زندگی گزارنے کی تلقین کی جائے، ساتھ اس معاشرے کے اندر اسلامی قوانین کی رعایت کرنا اور خود ملکی قوانین، معاشرے کے قوانین اور دستورات کے اوپر عمل کرانے کے لیے بھی بچے کو وادار کیا جائے اور بچے کو تیار کیا جائے۔ جب بچے کے بچپنے سے ہی اس کے روح کے اندر، اس کے اندر اجتماعی جذبہ پیدا کیا جائے تو وہ بچہ بڑا ہو کر اس معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر مزید اچھے کام اور مزید اچھائیاں انجام دینا اس کے اندر قوت آ جاتی ہے۔ اگر ابتدا ہی سے معاشرے کے قوانین، جس معاشرے کے اندر رہتا ہے اس معاشرے میں بڑوں کے ساتھ آداب سے پیش آنے کا طور و طریقے، چھوٹوں کے ساتھ آداب سے کس طرح پیش آتے ہیں اس کے طور و طریقے اگر بچے کو نہ سکھایا جائے تو بڑا ہو کر وہ بچہ اس معاشرے میں اچھائیاں نہیں سوچے گا بلکہ برائیوں کی طرف جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے روح اسلام اور قوانین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بچے کو ابھی ہی سے ایک ایسے معاشرے کے لیے تیار کیا جائے جو معاشرہ ہی اسلامی معاشرہ ہو، جس معاشرے کے اندر ہی محبت اہل بیت ہو۔ اس بچے کو ابھی سے ہی اس کے دل و دماغ میں محمد و آل محمد کی ولا کو بھر دے اور آل محمد کی سیرت پر چلنے کی اس بچے کو تلقین کیا جائے۔ بس یہیں پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والی نشست میں اہداف تربیت میں سے آخری ہدف جو چوتھا ہدف ہے وہ نمو فردی، اس پر انشاءاللہ آنے والی نشست میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ بس دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں اور ائمہ معصومین کے سیرت کے تحت ان کی رضا اور ان کی رضامندی کے تحت اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔